بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا کی ایک ایسی قابل نفرت ہستی جس کو غائبانہ طور پر سب لوگ جانتے ہیں، ابلیس، جس کا معروف نام شیطان ہے۔ رحمت الہی سے ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں شیطان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ ناظرین، آسمانوں پر شیطان کا نام عزازیل تھا۔ یہ اس وقت بہت نیک بلکہ فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم میں ملائکہ تھا۔ شیطان کو یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن و رات کی مسلسل ریاضت اور عبادات کے باعث عطا فرمائے گئے تھے۔ یہ ہر وقت ہر لمحہ ذکر الہی کرتا تھا۔ خوشنودی رب اس کا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے ہفتے افلاک تک، جنت الماوا سے لوح محفوظ تک بلا روک و ٹوک رسائی نے اس کو دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دن اسرائیل ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں تحریر تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر عزازیل کے پورے وجود پر خوف طاری ہو گیا۔ عزازیل نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ایک نیت تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، بس میں اسے ملعون و مردود قرار دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے عزازیل لرز اٹھا، زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ بھٹکتے لفظوں کے درمیان پھر عرض کیا، اے محبوب برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عزازیل نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت و بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ پھر برسوں تک یہ خیال عزازیل کی سوچوں پر غالب رہا۔ ناظرین، فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے عزازیل کی ذمہ داری درس و واعظ بھی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب عزازیل اپنے ان محافل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر اس کے سراپے میں سرور کی کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ عزازیل کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب عزازیل کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد عزازیل میں عاجزی و انکساری پیدا ہونے چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ ناظرین، قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے ذکر ہوا ہے۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ زمین پر پائے جانے سے پہلے شیطان نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی تھی۔ نمبر 1، تا قیامت موت سے مہلت۔ نمبر 2، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ نمبر 3، ہیئت تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ نمبر 4، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ناظرین، جو صاحب ایمان ہیں وہ تو تعوذ اور استغفار پڑھ کر شیطان کو بھگا دینے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کے حامل اکثریت شیطان کے فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھند پیچھے بھاغنے لگتے ہیں۔ پھر یہ خود ہی شرک کو تعلیم، کفر کو عبادت، نافرمانی کو حاضر جوابی اور بدتمیزی کو بہادری، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، عریانیت و فحاشی کو جدت پسندی، مذہبی اقدام کو فرسودہ، دینی روایات کو قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر 2 قسم کی مخلوقات رہتی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمان میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ زمین پر رہتے ہیں۔ جنات میں شر کا مادہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شیطان کو بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن شیطان جنات کی نسل سے ہے اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔
جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح شیطان کے جد امجد کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ شیطان کے والد کا نام جلیبہ اور ابو الغوی ان کی کنیت تھی۔ اس کے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، بڑا باروب، بہادر، قوی اور نرجن تھا۔ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن اس کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اس سے شاشرین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہے دل دہلا دینے والا۔ شیطان کی ماں کا نام تبلیس تھا، وہ بھی طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دلدادہ ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ شیطان کے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں، اور ایک وقت وہ آیا جب قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابی سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے قلع کما کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر اس قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں شیطان کے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چکے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت شیطان کمسن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ فرشتے آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروہ نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ یہ نہایت حسین و جمیل تھا، چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا سے اسے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ یہ بہت ذہین تھا اور محنتی بھی، اپنا تمام تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتا تھا۔ اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے راز کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ عزازیل کے سرد رویے نے اسے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا۔ اب اس کا ہدف تو اللہ کے سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے وہ دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر اسے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ ایک دن جب عزازیل افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑے رہے۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا۔ پھر فرشتوں سے کہنے لگا، تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، مالک تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔
پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ شیطان کو تکبر نے سجدے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا اچھا میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر ہزاروں سالوں کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔